أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله وعليه توکلت وإليه منيب۔ فہم قرآن بزبان قرآن کے عنوان سے ہماری یہ جاری کلاسز اور مفہوم دیگر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور وہ مفہوم توفیق۔ کوشش کی ہے ان کلاسز کے اندر کی قرآن کی ٹرمینالوجی، جو قرآن نے اصطلاحات استعمال کی ہیں، آخر ان کا مفہوم کیا ہے، اور قرآن کریم ان کو کس انداز سے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ان کلاسز کے اندر صرف انہی کی تطبیق اور تفسیر کی جائے، اور مفاہیم قرآن اگر واضح ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے قرآن کریم کی فہم، قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نقطہ جو ایک وہ اصطلاحات جو قرآن کریم کی ہیں، جو ہم اردو زبان میں اپنا معنی استعمال کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ان کا وہ معنی مراد لیا ہے جو الہی معنی ہے، اور وہی ہماری ہدایت کے لیے مورد نظر ہے۔ ہم کوشش کر کے ان مطالب تک پہنچیں و دسترس حاصل کریں تاکہ قرآن فہمی میں اضافہ ہو سکے۔ ایک لفظ توفیق جو ہم اکثر ماہ رمضان میں دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے، یا اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا شامل ہوتی ہے، پروردگار مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، مجھے فلاں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مجھے عبادات کی توفیق عنایت فرما، مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ جو توفیق ہم صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ یا ہمیں درست معنی اس کا پتہ نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کے پاس توفیق ہوتی ہے اور توفیق ہوتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے توفیق عنایت فرما، جبکہ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ آئیے ذرا اس مطلب کو تھوڑا سا ہم کھولیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں لفظ، اور جو قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت میں آئے کہ وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ منیب، وما توفیقی الا باللہ، میرے پاس کوئی توفیق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی جانب سے مجھے عطا ہوتی ہے، اور علیہ توکل تو میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، و الیہ منیب، اور اسی کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، انابہ کرتا ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ توفیق کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے یہ مطلب اس توفیق کے متعلق سمجھنا آسان ہو سکے، تاکہ یہ روز مرہ کی جو ہماری گفتگو اس موضوع کے متعلق ہوتی ہے، اگر یہ واضح ہو جائے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس موضوع کو سمجھنا، اور اس موضوع کے متعلق قرآن کریم کی ہدایت پر ہم عمل کرنا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ توفیق سے کیا مراد ہے؟ ایک قرآن کی زبان سے توفیق ہے اور ایک ہماری زبان سے توفیق ہے، ان دونوں میں کافی بنیادی فرق ہے۔ قرآن کی زبان میں توفیق سے کیا مراد ہے، اس نقطے سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں، ایک دوسرے کو جب دعا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب احسار کرتے ہیں، یا اس طرح کے باقی متعلقہ معاملات میں، تو ایسی دعا ہم کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ پروردگار توفیق میں اضافہ فرما، لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ نے توفیقات دی ہوئی ہوں اور ان توفیقات کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور مانگ رہا ہو۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ اینک لگائے ہوئے اینک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، میں خود بس اوقات اینک لگائی ہوتی ہے، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اینک میری کہاں چلی گئی ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اینک تو لگائی ہوئی ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ توفیقات اللہ نے ہمیں بے شمار دے رکھی ہیں، بے انتہا توفیقات دے رکھی ہیں، اور ان توفیقات کے ہوتے ہوئے ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ جہالت مرکب کا اندیشہ تو اس میں پیدا نہیں ہوتا؟ واضح کرتے ہیں اس لفظ توفیق کو کہ توفیق لفظ وفق سے نکلا ہے، وفقہ، موفق، موافقت، اتفاق، یہ تمام الفاظ اسی توفیق کا ہی ایک خاندان ہے۔ وفق بھی، وفقہ، موفق، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، موافقت یا اتفاق۔ البتہ اردو میں اتفاق اور اتحاد استعمال کرتے ہیں، جبکہ اتحاد الگ چیز کا نام ہے، اتفاق الگ چیز کا نام ہے۔ تینوں کا میں بیان کرتا ہوں معنی تدریجاً۔ سب سے پہلے وفق، جو توفیق لفظ نکلا ہے وفق سے، وفق یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مقدار کے برابر بنا دینا۔ ایک چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے،
یا ایک آپ کے پاس پیرامیٹر ہے، ایک آپ کے پاس تھیم ہے، اس تھیم کے مطابق دوسری چیز کو بنا دینا، اس اسکیچ کے مطابق دوسری چیز کو بنا دینا، یا اس چیز کی مقدار کے مطابق دوسری چیز کو بنا دینا، یہ وفق ہے۔ جیسے ہم اپنے کپڑے سلواتے ہیں، اپنا سائز ہوتا ہے، اس سائز کے مطابق کپڑوں کا سائز بنا دیتے ہیں، گویا ہم نے کپڑوں کو اپنے سائز کے مطابق بنایا ہے۔ یہ کیا کیا ہم نے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقدار کے مطابق ہم نے مرتب کیا ہے، موافق کیا ہے، اس کو مطابق کیا ہے، مطابقت۔ یہ مطابقت اور یہ موافقتی لفظ جو ہے وہ وفق ہے۔ یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثلا اپنا جس پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، یہ تکیہ، یہ تکیہ ہوتا ہے، اس کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو گندگی سے بچانے کے لیے، یا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم اس کا غلاف بناتے ہیں۔ یہ غلاف، اس کا ایک مقدار ہوتی ہے، ایک سائز ہوتا ہے، اس کے سائز کے مطابق اس کے غلاف کو بناتے ہیں۔ یا ہم کھڑکی کے پردے بناتے ہیں تو کھڑکی کے سائز کے مطابق۔ ایسا ایک چیز کو دوسری چیز کے مقدار کے برابر قرار دے دینا، بنا دینا، اسے کہتے ہیں وفق۔ اتفاق بھی اسی سے ہے۔ اتحاد الگ چیز ہے، اتحاد جس میں وحدت ہے، جس میں منسجام انسجام ہے، چند چیزوں کا ایک اجتماعی شکل اختیار کر لینا، وہ الگ باب ہے۔ اتفاق الگ چیز ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اتفاق یعنی ایک رائے پہلے دی جا چکی ہے، باقی رائے اس سے مختلف ہیں، اسی محفل کے اندر وہی لوگ، وہ جو ایک رائے پہلے دی گئی اور وہ اچھی ہے نسبتاً، باقی جو مختلف رائے ہیں ان کو کھینچ کر اس رائے کے مطابق قرار دے دینا اور اس کے موافق قرار دے دینا، یہ کراتا ہے اتفاق۔ اتفاق رائے اسی سے بنا ہے کہ یہ ایک بات پہلے تھی، ایک رائے پہلے تھی، باقی رائے الگ الگ تھی، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اسی جو ایک رائے سب کو ان کو پسند جو آئی ہے، اسی رائے کے ساتھ باقی تمام رائے کا کیا کر دیا گیا؟ اتفاق، یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے یا موافق ہو جائے۔ جو اتحاد ہوتا ہے وہ اس سے الگ باب ہے، اتحاد وحدت ہے، اور اس کو ہم نے امامت امت کے موضوع پہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جب ہمارا موضوع اس اصطلاح پہ اگر آیا تو رمضان المبارک میں ہی انشاءاللہ اس اصطلاح کو واضح کریں گے۔ اسی وفق اتفاق سے آگے لفظ نکلا ہے توفیق۔ توفیق کا معنی کیا بنتا ہے یہاں پر؟ توفیق معنی بنتا ہے یعنی اللہ کے دیے ہوئے وسائل جو اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں، ان وسائل کو اپنی ضرورت کے مطابق قرار دے دینا، یہ دراصل توفیق ہے۔ ایک میری ضرورت ہے، میری ضرورت میرا کھانا پینا، میری کچھ جسمانی ضروریات ہیں، کچھ میری روحانی ضروریات ہیں، کچھ میری معاشرتی ضروریات ہیں، کچھ میری عملی ضروریات ہیں۔ جو اللہ نے مجھے وسائل دیے ہوئے ہیں، ان وسائل کو اگر میں اپنی ان ضروریات کے مطابق قرار دے دیتا ہوں تو یہ لفظ کیا ہے؟ توفیق۔ عرب اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کو اپنی ضروریات کے مطابق قرار دے دینا، یہ کہلاتا ہے توفیق۔ اسی لفظ کو قرآن کریم نے اٹھا کر اس انسان کے لیے استعمال کیا ہے، جو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ ہود کے اندر فرمایا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے توفیق نہیں حاصل ہوتی سوائے اس کے کہ جو پروردگار مجھے توفیق عنایت فرماتا ہے۔ بلکہ حتیٰ امام سجاد علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ماہ رمضان میں وہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی تلاوت، اس میں ایک امام علیہ السلام بڑا خوبصورت نقطہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھے عبادت کی توفیق بخشی، میں اس پر تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اور جو تو نے مجھے اس توفیق پر شکر بجا لانے کی توفیق بخشی ہے، اس پر میں پھر تیرا ایک شکر بجا لاتا ہوں۔ یعنی انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم، یہ طاقت اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کا شرف، یہ سعادت کس کی جانب سے؟ یہ دراصل اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے یہ توفیق ہے جو میرے شامل حال ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور ہماری نماز ہوتی ہے مالکانہ۔ ہم نہ 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میری 2 رکعت نماز پڑھی ہے نا، یہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ اب اللہ پر واجب ہو گیا کہ اب میں جو دعا مانگوں گا وہ دعا اللہ قبول کرے گا۔ جبکہ یہ نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں بحول اللہ قوتہ اقوم واقوم، تیری عطا کردہ قوت سے بیٹھتا بھی ہوں، کھڑا بھی ہوتا ہوں۔ یعنی یہ طاقت میرے جسم میں وہ بھی تو نے دی ہے، یہ جسم، یہ انرجی، یہ طاقت یہ بھی تو نے دی ہے،
اور نماز میں آنے کی توفیق بھی تو نے ہی دی ہے، اور پھر میں کیسے یہ ذہنیت بنا سکتا ہوں کہ پروردگار اب جو ہے نا وہ میری دعا بھی واجب کا قبول کرنا تو واجب ہے تیری ذات پر، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی میں دعا کے اگلے اس میں ہم فرماتے ہیں کہ اگر اتنا سب کچھ کے بعد بھی اگر اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرتا تو آپ پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ دیا نہیں ہے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ دیا ہوتا کچھ مالک بن کر تو اللہ کہاں کچھ ہم منوا سکتے تھے مطالبات۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جو بڑے استاد بزرگوار نے ایک مثال دی تھی اور بڑی خوبصورت یہ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کریں ایک باغ میں گئے ہیں، اس باغ کے باغبان سے آپ نے کہا ہے کہ باغ کا مالی ہے، باغ اس کا مالک ہے، اس باغبان سے کہا کہ آپ نے اپنے باغ کی خوبصورت ترین پھول چنو۔ اس نے خوبصورت ترین پھول چنے لے کر آیا، اب آپ نے اسے کہا کہ اب اسی پھولوں کا گلدستہ بنا دو۔ اس نے گلدستہ بنا دیا۔ اب آپ اسی نے گلدستہ بنایا، پھول بھی اسی کے، باغ بھی اسی کا، پھول چنے بھی اس نے، گلدستہ بھی اسی نے بنایا۔ اب آپ اسی سے گلدستہ لے کے اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو آپ نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا، وہ سارا کچھ اسی کا تھا۔ اور سیم یہی مثال ہے عبادت کی، جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ توفیق ملتی ہے، اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر پیش کرتے ہیں۔ لہذا اسی لفظ کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے انسان کے متعلق۔ مد نظر رہے وفق، ایک چیز کو دوسری چیز کے مقدار کے برابر قرار دے دینا، اسی سے بنا اتفاق۔ اتفاق یعنی ایک رائے کے ساتھ باقی تمام آراء کو ملا دینا، یہ ہے اتفاق یا اتفاق رائے۔ اسی لفظ سے نکلا ہے توفیق، یعنی جتنے بھی اپنے وسائل ہیں، اپنے وسائل کو اپنی ضروریات کے مطابق قرار دے دینا، کہ جتنی میری ضروریات ہے، میری ضرورت ہے جسم کھانے کی، میں اتنا اپنا وسیلہ فراہم کروں۔ میری معاشرتی ضرورت ہے، میری معنوی ضرورت ہے، میری جتنی جتنی ضروریات ہے میں اپنی ان ضروریات کے مطابق اپنے وسائل کو فراہم کروں۔ یہ دراصل کہلاتا ہے کہ یہاں میں نے یہ توفیق ہے۔ اسی لفظ کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے انسان کے لیے بہت بڑے اہم مطلب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وسائل، اموال، صلاحیت، اللہ نے جو کچھ اس انسان کو دیا ہے، اس تمام تر طاقت کو، اس تمام تر صلاحیت کو، اس تمام اموال کو، ان تمام وسائل کو جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں، ان وسائل کو اپنے مقصد خلقت، مقصد زندگی کے مطابق قرار دینا، یہ ہے توفیق۔ اب توجہ کیجئے گا، یہاں ایک مطلب کھل جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہت سارے وسائل دیے ہیں، بہت سارے اسباب دیے ہیں، بے پناہ رزق دیا ہے، ان گنت مال دیا ہے آپ کو، بے شمار صلاحیتیں دی ہیں آپ کو، بے شمار آپ کو اموال عطا کیے ہیں، اور کافی ساری اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، تو یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ با توفیق ہیں۔ اسباب اور وسائل کی کثرت کو توفیق نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر وسائل انسان کے پاس ڈھیروں، صلاحیت ایک انسان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، ذہنی استعداد ہے کمال کی، کمال رکھتا ہے ہر چیز میں، صلاحیت میں، گفتار میں، اموال اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ مقصد خلقت کے لیے یہ سارے وسائل معاون نہیں ہیں، معاونت نہیں کرتے، اور اس مقصد زندگی کے لیے صرف نہیں ہو رہے آپ کے یہ سارے وسائل، یہ توفیق نہیں ہے۔ توفیق اسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، ان وسائل کو اپنے مقصد کے مطابق قرار دینا، یہ توفیق ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، اس مال کو اس مقصد کے مطابق قرار دینا اور اس مقاصد کے عناوین سے استعمال کرنا، یہ توفیق ہے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مقصد خلقت ہے، اس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی یا دوسروں کی اصلاح، یہ توفیق ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے باقی نعمات دی ہیں ساری کی ساری، ان نعمات کو اگر آپ ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ اصل میں توفیق ہے۔ اس لہذا مال اگر آپ کو پاس بہت زیادہ ہے لیکن آپ اسے شکم پوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لہو و لعب کے لیے استعمال کر رکھے گئے، اپنے تباہ کر رکھے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی آل اولاد کو،
اور اس تباہی کے دہانے پر ہیں، یہ توفیق نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں شخص کو تو بہت توفیق دی ہوئی ہے نا، کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو یہ توفیق نہیں ہے، تو کافر تو سب سے بڑے پھر توفیق والے ہو گئے، با توفیق ہو گئے نا۔ توجہ کیجیے گا، پھر تو ہمیں سوال شک کرنا چاہیے اپنے ائمہ علیہ السلام پر، جن کے پاس مال و متاع اتنا زیادہ نہیں تھا، تو کیا وہ با توفیق نہیں تھے؟ توفیق کا معنی ہمیں غلط بتایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ بس مال بہت زیادہ ہو تو یہ توفیق ہے۔ اگر مال بہت زیادہ توفیق کا نام ہے تو پھر کافر سب سے بڑے با توفیق ہے۔ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام جنہوں نے اتنے وسائل زندگی کے دریافت کیے، حاصل کیے جتنی ان کو ضرورت تھی، اور ان کو اپنے مقصد کے مطابق قرار دیا، اور اسی کے ذریعے سے اصلاح کی اور اپنے اس امامت کے فریضے کو انجام دیا، تو پھر ان کے پاس تو توفیق نہیں تھی۔ یہ وہ معنی ہے جو ہمیں غلط بتایا گیا ہے۔ بس توفیق کا معنی کیا ہے؟ مال اگر بہت زیادہ آپ کے پاس کثرت ہے مال کی، تو یہ توفیق نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے مال بہت زیادہ دے دیتا ہے، اولاد بہت زیادہ دے دیتا ہے، صلاحیتیں بہت دے دیتا ہے، توانائیاں بہت دے دیتا ہے۔ توفیق جب اللہ کسی کو دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے وسائل، اس کا مال، اس کی جسمانی طاقت، اس کی ذہنی طاقت، اس کی صلاحیتیں، جو اللہ نے اس کو جو کچھ عطا کیا، اس کو اس کے مقصد کے مد نظر قرار دیتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے، اور مقصد خلقت کے مد نظر یہ ساری چیزیں ہوں، تو یہ توفیق ہے۔ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ہم نے اپنا مقصد زندگی بھلا کر اپنا مال، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی حتی ڈگریاں، اپنی تعلیم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ سکوپ حاصل ہو سکے۔ سکوپ جو عنوان ہے اسی جاب کا، اور عنوان ہے اسی چیزوں کا، اور یہ شکم پوری اور یہ خواہشات کی اتباع کے لیے اگر قرار دی ہے، تو ان لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن توفیق نہیں دی۔ سب کچھ ہے ان کے پاس، وسائل بے انتہا ہیں، باقی سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن توفیق نہیں ہے۔ اور کہیں ایسے نہ ہو کہ یہی نعمت کے بجائے ہم نقمت سے دوچار ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مال، جو صلاحیت، جو وسیلہ، جو توانائی اور جو تعلق مقصد زندگی کے لیے استعمال نہ ہو، وہ نہ ہی نعمت ہے اللہ کی، نہ ہی توفیق ہے۔ وہ نعمت نہیں ہے بلکہ نقمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب نہیں جا رہے بلکہ آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا غرق کر دیا ہے کہ آپ اسی نعمت میں غرق ہو چکے ہیں، جبکہ آپ اس پروردگار لم یزل کو بھول چکے ہیں، جس ذات نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کیا تھا۔ لہٰذا کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نعمت کے بجائے نقمت کے اندر گھر چکے ہوں اور اپنی زندگی کو اس دلدل میں گزار چکے ہوں۔ اور آج ہمیں ذرا رک کر ایک لمحے غور کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مال بہت زیادہ دیا ہے لیکن میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، مجھے اللہ نے صلاحیت بہت زیادہ دی ہوئی ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کرتا، مجھے اللہ نے توانائیاں دے رکھی ہیں، میں اگر چاہوں تو اپنے بلبوتے کتنے لوگوں کو ہدایت پہ لا سکتا ہوں، کتنے لوگوں کو ڈائریکشن چینج کر سکتا ہوں، کتنے لوگوں کے لیے ذریعے ہدایت بن سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں کسی عذاب سے دوچار ہوں، کسی نقمت سے دوچار ہوں۔ اس لمحے میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو میں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا جن میں استعمال کرنا چاہیے، تو یہ توفیق نہیں ہے، یہ کثرت مال کا ہونا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ کرنا، اور نہ کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ توفیق دی ہوئی ہے۔ بھائی یہ توفیق نہیں ہے، یہ نقمت ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ آپ کی اپنے مقصد زندگی کے لیے آپ کی استعمال نہیں ہو رہی، اور جب مقصد زندگی کے لیے استعمال ہوگا یہ نعمت بھی ہوگا اور یہی توفیق بھی کہلائے گا۔ توفیق یعنی اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں، مال دیا ہے مقصد خلقت کے مد نظر ہو، اللہ نے اولاد دی ہے ان کو ان مقصد کے لیے استعمال کرنا اور ان کو اس راہ پہ ڈالنا، اللہ نے جسمانی توانائی دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں برادران جو ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں سب موقع نہیں ملتا ایسے تحریکی کاموں میں جن کے ذریعے سے لوگوں کی ساتھ نکلا جائے اور اس تعلیم و تربیت میں حصہ شامل کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا پسند ہی نہیں کرتا، ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ ان کو اللہ نے جتنے وسائل دے دی ہیں انہی کے اندر غرق کر دیا ہے، ان کو اپنے مقصد کی خاطر اس طرف نہیں لے کے آتا، اور یہ بہت بڑا منبع ہے۔
اللہ نے کتنے ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ توانائیاں دے رکھی، بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے، لیکن اپنی اس صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے، اپنی اس صلاحیت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جس کے لیے پروردگار عالم جل نے اس انسان کو وہ توفیق، وہ طاقت، وہ نعمت، وہ وسائل، وہ مال، وہ صلاحیت، وہ توانائیاں اللہ نے عطا کی ہیں، مگر استعمال نہیں کرتے، اور یہ ہے بے توفیقی۔ اور کتنے بے توفیق لوگ ہیں وہ جن کو اللہ نے بے پناہ مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے، طاقت عطا کی ہے، مگر اسے اپنی مقصد زندگی کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ بہت بڑی بے توفیقی ہے یہ۔ مال دیا اتنا زیادہ، صلاحیت بہت زیادہ ان کے پاس ہے، طاقت بہت زیادہ ان کے پاس ہے، مگر مقصد زندگی کی خاطر وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کرتے۔ آج محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اگر اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے تو میں یہ اپنی صلاحیت کتنے پرسنٹ اللہ کی راہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں کتنے پرسنٹ مال استعمال کر رہا ہوں۔ میں دوسروں کو تو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں، کار خیر میں حصہ لو، لسٹیں بنا کے ان کا نام بھی شامل کر دیتا ہوں، تو کہیں میں نے اس لسٹ میں کبھی اپنا بھی نام شامل کیا کسی کار خیر میں؟ دوسروں کا تو میں آگے بڑھ کے شامل کرتا ہوں کہ بھائی میں، میرے پاس بھی جو اللہ نے مال دیا ہے میں بھی اس کو جو ہے وہ اس راہ میں خرچ کروں، یا مجھے اللہ نے یہ علم کی صلاحیت دی ہے میں بھی اس کو اس راہ میں خرچ کروں، مجھے اللہ نے یہ توانائی دی ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کا منبع بن سکتا ہوں، کیا میں اپنی اس توانائی کو خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں؟ نہیں کرتا ہوں۔ میری ساری توانائیاں اپنی آل اولاد کے لیے اور اپنے سیلف رسپیکٹ کے لیے اور اپنے سوشل رسپیکٹ کے لیے میری استعمال ہوتی ہے ساری توانائی، لیکن کبھی اللہ کی راہ کے لیے خرچ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا محاسبے کا مقام ہے۔ اپنی بے توفیقی کے متعلق ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا مال، میری صلاحیت، میری توانائیاں، میرا سب کچھ مقصد کے علاوہ ہر دوسرے تیسرے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ توفیق کے مقابلے میں خذلان ہے۔ یہ بے توفیقی کا نام خذلان ہے۔ خذلان یعنی خاذلین، جو آپ نے محرم الحرام میں ایک عنوان سے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک طبقے خذلان، یعنی جو لوگ خاذل، جنہوں نے چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام کو، یہی خذلان، اسی یہ توفیق کے مقابلے میں خذلان ہے۔ یعنی کیا؟ جن کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے وسائل بے پناہ دیے، مال دیا، صلاحیت دی، سب کچھ دیا، لیکن اسے مقصد زندگی کے لیے استعمال وہ نہیں کرتا، اسے اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اور کہیں ایسے تو نہیں کہ پروردگار نے ہمیں اپنی راہ سے نکال دیا ہو کہ جاؤ تم اور تمہاری صلاحیتیں، تمہاری توانائیاں، تمہارا مال، تمہاری استعداد مجھے قبول نہیں ہے۔ آج ہمیں اس بابت محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک اسی محاسبے کا نام ہے، اور اسی میں ایک بہت مستحب دعا ہے، دعائے ابو حمزہ سمائیلی، امام سجاد علیہ السلام کی بڑی عجیب و غریب فریاد ہے اسی بارے میں، اور اس کا خوب ابتدائی پورا جملہ ہے جس کا میں نے صرف یہاں پہ ایک حصہ لکھا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کا عربی متن اور ترجمہ انشاءاللہ گروپ میں ارسال کر سکوں اگر آپ چاہیں گے تو۔ لعلک عن بابک تردنی وعن خدمتک تحیتنی او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی۔ اے پروردگار، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ تو نے مجھے اپنے راہ سے دھتکار دیا ہو؟ کیونکہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں جب تیری بارگاہ میں آتا ہوں تو مجھے نیند آنے لگ پڑتی ہے، مجھے اونگ آنے لگ پڑتی ہے، مجھے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، میں تیری بارگاہ میں نہیں آ پاتا، اور اس طرح کی رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ پروردگار تو نے مجھے اپنی راہ سے دھتکار دیا ہو، مجھے اپنی خدمت سے دور کر دیا ہو کہ تو اس قابل نہیں کہ تو میری بارگاہ میں آئے، تیری صلاحیت، تیرا مال، تیری انرجی میری راہ میں استعمال ہو؟ یہ امام سجاد علیہ السلام اس بات کو ہلکا نہیں لیتے، اور امام سجاد علیہ السلام اس نقطے کو بڑا گہرائی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار، جب تو نے یہ سب کچھ نعمات عطا کی ہیں، میں جب تیری بارگاہ میں آتا ہوں مجھے اس قسم کی بے توفیقی رکاوٹ آ پڑتی ہے، مجھے روک لیتی ہے۔ میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، کوئی دیگر رکاوٹ بن جاتی ہے، میں وہ خرچ نہیں کر پاتا ہوں۔ میں اپنے واجبات ادا کرنا چاہتا ہوں، کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، اپنی توانائیاں،
جو مجھے اللہ نے توانائی دی ہے تیری راہ میں خرچ کرنے کی، استعمال کرنے کی، پروردگار اپنی مصروفیات اور خواہ مخواہ کے ایسے کام نکل پڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی وہ توانائیاں خرچ نہیں کر پاتا ہوں۔ کہیں ایسے تو نہیں جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہو؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ تو نے مجھے اپنی خدمت سے دور کر تو نہ چاہتا ہو کہ یہ میری بارگاہ میں آئے؟ برادران مکرم و خاران مکرمہ، رمضان المبارک اسی توفیق کا نام ہے، اسی عظیم سعادت کا نام ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا قائد کا توفیق، توفیق جیسا رہنما جسے مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی قائد و رہنما نہیں۔ یہ وہ رہنما ہے، یہ وہ اللہ کی جانب سے دین ہے۔ یہ توفیق جب شامل حال ہو جائے، یعنی اللہ نے جو وسائل دیے ہیں اسے اپنے مقصد کی خاطر استعمال کرنا، یہ اگر توفیق شامل حال ہو جائے، اس سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے انسان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے اور اسے اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے۔ رمضان المبارک انہی توفیقات سے بھرا مہینہ ہے، اسی عظیم سعادت سے دوچار مہینہ ہے۔ آئیے، ایک وقت ہے ہمارے پاس، اگر اللہ نے دھتکار دیا تھا اپنی بارگاہ سے تو اب رمضان المبارک آ چکا ہے، دلوں کی بہار کا مہینہ ہے، برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا اور توفیقات کی بھرمار کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ توفیق کہ ہمیں اللہ نے شامل حال کرنی ہے، آگے بڑھ کر ہم نے خود حاصل کرنی ہے۔ جو اللہ نے وسائل دی ہیں آج سے یہ کوشش کریں، مجھے اگر اللہ نے توانائی دی ہے، میں نے ایک محاسبہ کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کا کیا کرنا؟ مثلا اللہ نے مجھے اگر طاقت دی ہے، میں فون کے ذریعے سے کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کتب تقسیم کر کے یا کلاسز کے ذریعے سے یا کوئی ایسا کام کر کے میں لوگوں کو اس ڈائریکشن پہ لا سکتا ہوں، یا اس طریقے سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے میں اپنی توانائی اس عنوان سے خرچ کروں کہ یہ رائے خدا میں شمار ہو جائے، یہ ایک توفیق کا منبع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس مال کو مستحق تک پہنچاؤں، اس مال کو میں اپنی قوم کے لیے، اللہ کی راہ میں، اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی ملت کے لیے اس کو استعمال کروں جہاں پہ مجھے کرنے کا حق حاصل ہے۔ قرض، یہ سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ توفیق ہے۔ اور رمضان المبارک اسی عظیم سعادت کا مہینہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اس عظیم سعادت سے ہمکنار فرمائے اور ہمیں اس توفیقات کو حمل کرنے کی اور بجا لانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔